زیادہ چینجز نہیں ہے، ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں. یہ بیٹک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گھر ہے باغ. چلو جی پراٹھا لگا دو اب. ایک پراٹھا ہاں جی. اس میں بھی تو تیل لگایا تھا نا محبت میں. کس نے؟ وہ اس کا کیا نام تھا، میری. استغفر اللہ. اچھا تو بھائی جو ہے پاکستانی پراٹھا لگا رہا ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ابھی میں سوچ رہا تھا انشاءاللہ کہ میں پہلا پاکستانی ہوں گا جو انشاءاللہ ابھی میں ایک چیلنج کر رہا ہوں کہ میں مکہ سے جو ہے مدینہ پیدل جاؤں گا، اور آپ کے ساتھ وہ سارے کے سارے راستے جو ہے وہ شیئر کروں گا جو مدینہ سے جو مکہ سے مدینہ تک ہے. کہ جی ایک یہ درخت بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی. السلام علیکم. صبح کی نماز ہو گئی ہے، تو نماز کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ سعودی عرب کی ویڈیو ایک شیئر کروں. یہ دیکھو ماشاءاللہ سے بلیوں کو دیکھو. اچھا نماز ہو گئی ہے تو گلیوں میں جو ہے اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف یہ بلیاں ہیں. اور یہ صبح صبح کے جو مناظر ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب میں صبح جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی کس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جناب، یہ صبح ہے اور بالکل ارلی مارننگ ہے. ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، اور یہاں پہ اگر آپ کو بتاؤ تو یہاں پہ کیٹ جو ہے نا، بلیاں بہت زیادہ ہے. اور میں نے سنا ہے کہ مطلب اللہ نہ کرے لیکن بلیوں کی وجہ سے کوئی ڈیزیز وغیرہ بھی پاسبل ہے، ہو سکتا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے تو کیا یہ سچ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ مطلب وہ جو لیمٹ ہوتا ہے وہ کراس کر چکا ہے. یقین کریے یہ ابھی تک کسی نے نوٹس نہیں کیا، لیکن ابھی یہاں سے جہاں سے میں گزر کے آیا ہوں نا، تو تقریباً کوئی 4-5 تو ہم نے وہاں پہ دیکھ لیے. اب یہ دیکھو ایک اور یہاں پہ ہے. تو ایک گلی کے اندر اگر 7-8 بلیاں دیکھنے کو ملی ہے، اب آپ آگے بھی دیکھو گے، ٹھیک ہے، تو خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنی زیادہ ہو سکتی ہے یہاں پہ. اور یہ جو صبح صبح کے مناظر ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو، انجوائے کر سکتے ہو. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہوگا، لیکن آئی تھنک کہ آپ لوگ جو ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. یہ بالکل یہ کھجور کے درخت ہے، یہ گھر ہے اس کے اندر. تو پھر یہ اسٹریٹ آپ انجوائے کرو، ٹھیک ہے. اینڈ ایک درخت اس گھر کے اندر بھی ہے. اور جو لوگ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں یہاں پر اپنا فیوچر وغیرہ، یہ دیکھیں 2 بلیاں یہاں پہ ہے. یہاں پہ اگر آپ اپنے فیوچر کا سوچتے ہو تو اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو مشورہ دوں تو آپ بالکل آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے. ایک تو یہ اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اسلام کا مرکز ہے، تو اس لحاظ سے بھی آپ کا جو دل ہوتا ہے وہ خوش رہے گا. دوسرا یہاں پہ ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں، یا پھر انڈین برادری کے جو لوگ ہیں، یا پھر بنگلہ دیش وغیرہ، تو وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہاں پہ آؤ گے نا تو آپ کو اتنے پاکستانی ملیں گے، فیملیز، ٹھیک ہے، کہ آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ کسی باہر ملک میں ہو، بلکہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ جو ہے پاکستان میں ہو. تو یہ جو ہے نا یہ بھی ایک اسٹریٹ ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، جب آپ یہاں پہ آؤ گے نا اور یہاں پہ تھوڑا سا مطلب ٹائم گزارو گے، یعنی کہ 4-5 مہینے آپ یہاں پہ گزارو گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو ایسا لگے گا ہی نہیں کہ آپ جو ہے کسی باہر ملک میں ہو، بلکہ آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ آپ اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہو. اور دوسرا یہاں پہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جو ہے نا بہت زیادہ، مطلب ماشاءاللہ سے اتنا پرامن ملک ہے نا. بس ایک چیز ہے جس کے لیے آپ سٹرگل کرو گے، وہ ہے آپ کی فائنینشیل سٹیبلٹی. تو فائنینشیل سٹیبلٹی کے لیے تو آپ اگر پاکستان میں بھی بیٹھے ہو تو آپ کو سٹرگل کرنا ہوگا، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے فری میں تو کچھ بھی نہیں مل سکتا. یہ جو بھائی صاحب ہے یہ ابھی ناشتہ کر رہا ہوگا، تو اس نے بھی ابھی تیاری کی ہے، کام پہ نکل رہا ہے. یہ اور بلی ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہے ہم مین روڈ کی طرف آ گئے ہیں. تو یہ جو مین روڈ ہے یہاں سے میں جاؤں گا
میں نے بیسیکلی جانا ہے ناشتہ لینے کے لیے، کیونکہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو پھر ناشتہ بھی لیتا ہوں وہاں سے۔ تو اب آپ بتاؤ کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو سعودی عرب، اور تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ سے۔ اور یہاں پہ میں نے ایک سائیکل دیکھا ہے، وہ پرانا سائیکل جو ہمارے اکثر گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے، تو یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب آگے چلتے ہیں ہم کہ آگے کیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ اس ویڈیو پہ آپ لوگوں نے کامنٹ جو ہے وہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو چینل ہے وہ کسی بھی طرح سے مونیٹائز ہو جائے۔ یہ دیکھیں، یہ گاڑیاں جو ہے یہ ٹیکسی ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ بھی گاڑیاں لوگ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ نہیں لگے گا، بس سوائے اس کے کہ یہاں پہ جو شاپس کے نام ہوتے ہیں وہ عربی میں لکھے ہوتے ہیں، جیسے وہ لکھا ہوا ہے حلویات، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہی مسئلہ آپ کو ہو سکتا ہے، تو یہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حلویات جو ہے یہ سویٹ اینڈ بیکرز کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم حلوہ کہتے ہیں نا، تو سیم اسی طرح سے حلوہ بھی اسی سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد صیدلیہ ہے، یہ فارمیسی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، دبئی الیکٹرونیات یعنی کہ الیکٹرانک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لحوم ہے، یعنی کہ گوشت وغیرہ۔ اچھا، یہ پھر آپ کو خود سمجھ آ جائے گی چیزیں۔ تو یہ دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ فارمیسی ہے، صیدلیہ فارمیسی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر آ جاتے ہیں، یہ جو سب سے خوبصورت سپاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے ریسٹورنٹ، اور عربی میں اس کو کہا جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ریسٹورنٹ کو، جو ہوٹل ہوتا ہے اس کو فندق کہتے ہیں، جو ریسٹورنٹ ہوتا ہے اس کو مطعم کہتے ہیں، مطعم، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطعم ہے اور بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی صبح کا منظر آپ دیکھ رہے ہو، بالکل نماز کے بعد جو ہے، اور یہ ٹیکسی والے ہیں۔ تو اب یہاں پہ میں آیا ہوں ایک پاکستانی ریسٹورنٹ پہ، کیونکہ یہاں پہ پاکستانی ہوٹل ہے، تو وہاں سے ہم کھانا یعنی ناشتہ لے رہے ہیں، اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ پاکستانی پراٹھے سعودی عرب میں کیسے بنتے ہیں۔ تو چلے جی، یہ میں پہنچ گیا ہوں۔ السلام علیکم۔ چلو جی، پراٹھا لگا دو اب۔ ایک پراٹھا، ہاں جی۔ اس نے بھی تو تیل لگایا تھا نا محبت میں۔ کس نے؟ وہ اس کا کیا نام تھا، عمیری۔ استغفر اللہ۔ اس طریقے سے لگاتے ہیں تیل۔ یہ ہمارے پنجاب کے بھائی ہے، تو یہ ان کا ریسٹورنٹ ہے، تیل لگاتے ہیں۔ اور اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ وہ پیچھے۔ اچھا، تو بھائی جو ہے پاکستانی پراٹھا لگا رہا ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کو نا تھوڑا سا گھی والا رکھو، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ لگانا یا تھوڑا لا، تھوڑا سا۔ دیکھو۔ اور یہ جناب یہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ مطلب ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے، کیونکہ آفیشلی یہ لوگ تو اتنا نہیں اوپن کر سکتے بڑا ریسٹورنٹ۔ آج کل آپ نے یوٹیوب چینل شروع کر دیا ہے۔ تو یوٹیوب تو میرا تقریباً کوئی 5 سال سے ہے اچھا، جی۔ بس یار کبھی ٹائم ملتا ہے تو چلاتا ہوں، نہیں ملتا تو پھر نہیں چلاتا۔ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیے آپ، جب پراٹھا بن جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہی پاکستانی ٹریڈیشنل سٹائل میں تیل لگایا جاتا ہے، یہ سعودی عرب ہے جی۔ اور اس طریقے سے لگاتے ہیں تیل۔ یہ ہمارے پنجاب کے بھائی ہے، تو یہ ان کا ریسٹورنٹ ہے۔ تیل لگاتے ہیں۔ اور اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں، کیونکہ وہ پیچھے والا جو راستہ ہے وہ بند ہے، تو میں یہاں سے جاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت دور سے ہو کے آیا ہوں۔ اچھا جی، تو یہ آپ صبح کا جو منظر ہے وہ دیکھ رہے ہو آپ۔ اور ابھی میں سوچ رہا تھا انشاءاللہ کہ میں پہلا پاکستانی ہوں گا جو انشاءاللہ، ابھی میں ایک چیلنج کر رہا ہوں کہ میں مکہ سے جو ہے مدینہ پیدل جاؤں گا، اور آپ کے ساتھ وہ سارے کے سارے راستے جو ہے وہ شیئر کروں گا جو مدینہ سے جو مکہ سے مدینہ تک ہے، کہ یہ بیٹک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گھر ہے باغ۔ پیدل جانے میں ہمیں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہے، یا ہمیں کہاں کہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو چاہے جو بھی ہو انشاءاللہ میں فیس کروں گا، کیونکہ یہ سنت رسول ہے. تو ایک تو میرا نا ذاتی طور پر یہ بہت بڑا خواہش ہے کہ میں مکہ شریف سے مدینہ تک کا جو سفر ہے وہ پیدل کروں. اور انشاءاللہ اس پہ نا میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنے لوگوں کو اکٹھا کروں تاکہ مجھے نا ایک رسپانس بھی مل جائے. آپ لوگ ساتھ ہوں گے تو میں جا سکتا ہوں، آپ نہیں ہوں گے تو پھر مطلب کوئی اس طرح سے جب کسی کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر اچھا بھی نہیں لگتا نا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس سفر میں میرے ساتھ ہو اور میں آپ کو ہر چیز دکھاؤں کہ دیکھیں میں آج جو ہے مکہ سے روانہ ہوا، پیدل جاؤں گا انشاءاللہ 100% ایمانداری کے ساتھ. تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنے دن لگے ہیں ٹوٹل، کیا کیا راستے میں آتا ہے، کہاں کہاں پہ مشکل آیا ہے، اور انشاءاللہ پھر سارا انتظام کروں گا اور یہاں سے نکلوں گا. تو آپ نے جو ہے اگر آپ میرے ساتھ اگری ہو تو آپ پلیز کامنٹس میں آپ مجھے ضرور جو ہے آپ یہ ایک دفعہ اگری لکھتے تو انشاءاللہ بہت جلد پھر میں یہ سفر سٹارٹ کروں گا. اور یہ دیکھ سکتے جناب ماشاءاللہ سے یہاں پہ یہ درختیں ہیں اور اس طرح کی کافی زیادہ ہے، مطلب پتہ نہیں کتنے سال پرانے ہوں گے، لیکن اس کا جو ہے نا دن کے ٹائم پہ ایک الگ ہی مزہ ہے. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی زبردست ماحول ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جناب یہ ایک گھر بھی ہے بیچ میں، اس میں کوئی نہیں رہ رہا، پرانا سا گھر ہے. جی ایک یہ درخت بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ جو ہے آگے بھی بہت ساری درخت ہے. ایکچولی یہ ویڈیو جو ہے یہ میں اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ صبح کا جو منظر ہے نا میں آپ کو وہ اصل میں دکھانا چاہتا ہوں. اور یہ اسٹریٹ ہے، یہ دیکھو بلی چیک کرو. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ اسٹریٹ جو ہے نا یہ میں آپ کو بیسیکلی دکھاؤں. یہ اس سائڈ پہ بھی درخت ہے، آپ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو آپ بتاؤ کہ آج کا جو ولاگ ہے یہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے. اور میرا جو ولاگ ہوتا ہے نا اس میں صرف میں آپ کو یہ گلیاں وغیرہ اور یہ چیزیں دکھاتا ہوں سعودی عرب کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب آپ ہی بتاؤ کہ یہ جو ولاگ ہے کیسا لگا ہے آپ کو. اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز مجھے ایک بار کمنٹ ضرور کرنا. یہ دیکھیں یہاں پر سارے مطلب جو آبادی ہے نا وہ بھی سیم ٹو سیم پاکستان کی آبادی کی طرح ہے، کوئی زیادہ چینجز نہیں ہے. ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے گھر بنے، باہر مکیپ لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں ان کے گھروں جو دیواروں پہ اس طرح کے جو نقشے وغیرہ بنے ہوتے ہیں، جو ڈیزائن بنے ہوتے ہیں نا، تو ایسا آپ کو بالکل نہیں لگے گا، آپ کو تھوڑا سا اچھا فیل ہوگا. مجھے تو خود مطلب یہ ڈیزائن جو ہے نا سم ہاؤ یہ اسلامک ٹچ دیتا ہے. تو بندہ جو ہے نا تھوڑا سا یعنی مطمئن ہوتا ہے کہ یار چلو اسلامک ہے. اور مجھے تو خود اچھا لگتا ہے یہاں کے جو بھی آرکیٹیکٹ ہے نا، اور یہاں پہ جتنے بھی بلڈنگز وغیرہ جو ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ آ جاؤ. ٹھیک ہے. بہت پرسکون زندگی ہے اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو کہیں سے بھی اگر کوئی رستہ نکلتا ہے تو فوراً پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے. باقی رزق کا وعدہ جو ہے وہ اللہ نے کیا ہے. آپ پاکستان میں ہو تو بھی اگر اللہ چاہتا ہے تو آپ کو دے گا، نہیں چاہتا تو آپ کو نہیں دے گا. آپ اگر یہاں پہ آتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت ڈال دے. ٹھیک ہے. تو میری طرف سے تو آپ سب کو یہی پیغام ہے کہ آپ آ جاؤ، راستہ کھولنے والا اللہ ہے، بس آپ صرف آ جاؤ. یہاں پہ آپ یہ مطعم الروس البخاری یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چاول کی کوئی ریسٹورنٹ ہے اور یہ چھوٹا سا جو شاپ ہے یہ پاکستانی ہے، پٹھان بھائیوں کا ہے. ہندی بھائی آ رہے ہیں. تو ابھی دھوپ نکلنے والی ہے اور یہاں پہ اس طرح کے ہے کہ لوگ بھی جو ہے وہ تھوڑے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی سارے لوگ جو ہے وہ کسی نے جاب پہ جانا ہوگا، بس تھوڑی دیر تک 8-9 بجے تک انشاءاللہ. اچھا یہاں پہ نا ایک چیز جو ہے
جس کو میں مس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں نا صبح کے ٹائم پہ بچے تیار ہوتے اسکولوں کے لیے جا رہے ہوتے رائٹ، اسٹوڈنٹس وغیرہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے. یہاں پہ وہ چیز میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. مطلب مجھے 1 سال ہو گیا لیکن میں نے ابھی تک کوئی اسٹوڈنٹ نہیں دیکھا یہاں پہ، ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، کس ٹائم واپس آتا ہے. تو یہ والا سین جو ہے نا تھوڑا سا مجھے اچھا نہیں لگتا. مجھے اس پہ پاکستان جو ہے وہ پسند ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جا رہے ہوتے اسکولوں میں، کالجز میں، اچھا لگتا ہے. ایک پڑھا لکھا ماحول نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا. بھائی آ رہے وہ بھی ایک الیکٹرک بائکس پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس طرح کی سائیکل اور بائکس بہت ہیں. سعودی عرب کی یہ چیز جو ہے نا یہ بھی مجھے بہت پسند ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں کچرا وغیرہ جمع کرتے ہو نا تو آپ ایک ڈسٹ بن میں اس کو جمع کرتے ہو، تو پھر یہ جو بلو کلر کے لگے ہوتے ہیں نا بڑے ڈسٹ بن جو ہے اس میں پھینک دو. اور ہر صبح ارلی مارننگ یہ والی جو گاڑی ہے نا یہ پورے سعودی عرب کے اندر کہیں بھی آپ جاؤ گے نا تو یہ جو گاڑی ہے یہ صبح صبح پہنچ رہی ہوتی ہے اور یہاں سے سارا کچرا جو ہے وہ اٹھا کے تو وہ چلے جاتے ہیں یہاں سے. یہ دیکھیں آپ اپنے گھر میں پہلے ڈسٹ بن میں رکھتے ہو، پھر وہاں سے یہ لوگ جو ہے یہ اٹھاتے ہیں اور یہ لے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان میں بھی اس طرح سے ہونا چاہیے. اس گاڑی سے بہت عجیب طرح کی اسمیل آئی ہے. خیر اللہ پاک خیر کرے، واللہ بہت عجیب اسمیل. اچھا وہ جو بھائی ہے وہ اسکیٹنگ کر رہے ہیں. اور دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ یہاں پہ کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. گھروں کے اندر لوگوں نے لگائے ہیں اور ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے جناب میں پہنچنے والا ہوں اپنے گھر. تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس طرح سے مزید ویڈیوز بھی بناؤں گا، انفارمیٹیو ویڈیوز بناؤں گا اور اس کے علاوہ جو ہے اچھی ویڈیوز بناؤں گا. بس آپ نے کوشش یہی کرنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے اور کامنٹس وغیرہ لازم آپ نے کرنے ہیں، کیونکہ آپ یہ چیزیں کرو گے نا آپ کا رسپانس آئے گا تو میں موٹیویٹ ہوں گا. جب میں موٹیویٹ ہوں گا نا تو آپ کے لیے بہت زبردست قسم کی ویڈیوز بناؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی ویڈیوز کے تھرو کسی نہ کسی طرح سے آپ لوگوں کی ہیلپ کروں. کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کویسچن ہو، آپ لوگ بلا شبہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ابھی مجھے اجازت دیجیے گا، ٹھیک ہے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.